السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 80 اور 81 ہیں۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، وہ دو مثالیں سوسائٹی اور سماج کی دے کر ہمیں اپنی انعامات یاد دلائے کہ میرے کون کون سے وہ انعامات ہیں جو آپ پر جب نازل ہوتے ہیں تو آپ ہر اعتبار سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد اصل میں تو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ یہ انسان جب ہٹ درم، ضدی اور متکبر ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک مخصوص طبقہ ان کو استعمال کر لیتا ہے، جو ظالم طبقہ ہوتا ہے، جو استحصال کرنے والا طبقہ ہوتا ہے، جو مفاداتی مافیا پیدا کر کے سوسائٹی کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو اصل میں تو اس انسان کو اس کے مقابلے میں آنا چاہیے، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کر کے حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہیے، سچی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ یہ انسان استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو غلامی سے نکالنے کے لیے، اس کو محکومیت سے نکالنے کے لیے، ظلم سے نکالنے کے لیے بڑے ہی اپنے پیارے پیارے جو بندے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو مبعوث فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی یہی ہے کہ اس دور کی غلامی سے آزادی کی طرف آپ لے کے آئیں، قوم کو غلامی سے نکالیں، ظلم سے نکالیں، طبقاتی نظام، استحصالی سرداری نظام جو قائم کیا ہوا ہے اس سے نکالا جائے۔ یہی جنگ تھی، یہی مقابلہ تھا، اور اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کیا جائے، توحید اور فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بھی پھر
اپنے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، آپ غور کیجئے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے، اور کس لیے بنائے کہ آپ اس میں رہائش اختیار کریں، سکونت اختیار کریں۔ جو ہم آج گھر بنا رہے ہیں، اینٹ پتھر لکڑی وغیرہ کے مکان تعمیر کرتے ہیں، اور ہر شخص یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر اپنے مزاج اپنے ماحول کے مطابق وہ تیار کرواؤں تاکہ مجھے سکون ملے۔ تو گھر کا مقصد اصل میں سکون ہوتا ہے۔ بیت عربی میں اس گھر کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اپنے گھر میں جو سکون ملتا ہے اور وہ رات گزارتا ہے، کیونکہ اس نے آگے دن کو پھر کام کرنا ہوتا ہے، اب اس کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، تو وہ گھر میں ہی ہوتا ہے۔ انسان کو باہر کہیں کسی جگہ پر بھی بڑے بڑے وہ سہولیات مل جاتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے نفسیاتی اور فطرتی طور پر اتنا اپنے گھر سے لگاؤ رکھا ہوتا ہے کہ وہاں آ کر وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور جو چوپائے ہیں ان چوپایوں کی کھال سے بھی آپ گھر بناتے ہیں۔ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وہ ہلکے ہوتے ہیں جب آپ سفر میں ہوتے ہیں اور اسی طرح جب آپ اس میں قیام کرتے ہیں۔ چوپایوں کی جو کھال ہے اس سے خیمے بنائے جاتے ہیں۔ اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، آپ پر اللہ کی نعمتیں دیکھو کتنی ہیں۔ ایک تو آپ کو مستقل گھروں کا تصور دے دیا، دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے ہیں اور ان کی کھال رکھی ہوئی ہے، تو ان کے کھال سے بھی آپ گھر بنا لیتے ہیں، اور وہ گھر ہلکے ہوتے ہیں، یعنی اٹھانے میں ہلکے ہوتے ہیں، خیموں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آپ جہاں چاہے ان کو لگا لیتے ہیں 2 3 4 دن کے لیے، اور پھر ان کو اکھاڑ لیتے ہیں، دوبارہ ان کو اٹھا کر آپ دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ ان کا جو شفٹنگ ہے، ان کی مختلف جگہوں پر نقل مکانی ہے، اس میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر اور کیا ہے، ان چوپایوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ان کی جو اون ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کے جو بال ہوتے ہیں، اسی طرح جو اونٹ کی پشم ہوتی ہے، آپ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ ان کے مختلف سامان بناتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھیے یہ جو ان کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے آپ کو یہ انعامات دے دیے ہیں۔ اور ان کی جو اون ہے، اسی طرح پشم ہے، بکریوں کے بال ہیں، ان میں سے آپ مختلف چیزیں بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں جن سے سایہ حاصل کرتے ہیں آپ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پہاڑوں میں رہنے کی جگہ بنا دی ہے۔ سایہ، بادلوں سے سایہ حاصل کرتے ہیں، درخت ہیں، مکان ہیں، پہاڑ ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت سے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے ان کا سایہ بنا دیا ہے اور ہم ان کے سائے سے آرام حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چھپنے کے لیے اور بارش سے، دھوپ سے، دشمن سے حفاظت کے لیے پہاڑوں کے اندر غاریں اور ایسی چیزیں بنا دی ہیں۔
اللہ رب العزت کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، آپ ان سے اپنے کرتے تیار کرتے ہیں، قمیص وغیرہ، جس سے گرمی میں بچاؤ ہوتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے آپ زرہیں اور کرتے تیار کرتے ہیں کہ لڑائی میں بھی آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوران جنگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ساری جو تسخیر ہے یعنی گرفت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے دی ہے۔ اور کیوں دی؟ یہ آخری جو الفاظ ہیں بڑے غور و فکر والے ہیں، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت نے اپنے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اللہ کا حکم مانو، اللہ کے اطاعت اور فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو آپ بڑا مت سمجھو۔ اب اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا، پھر ہمیں اس پر اختیار دے دیا اور ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں عزیزوں کے لیے، پوری اجتماعیت کے لیے بہترین تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت کو منعم حقیقی اور محسن اعظم سمجھیں، اور جتنی بھی ہماری علمی عملی قوتیں ہیں وہ اس کے سامنے جھکا دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی جو سچی جماعت ہے وہ غالب آئے گی۔ ہم ضد، تکبر اور ہٹ درمی سے باز آ جائیں، اللہ رب العزت کی جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دے رہے ہیں اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ وہ کامیاب سوسائٹی ہے جو اللہ رب العزت کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ نے پیدا بھی سب کچھ کیا، مسخر بھی کر دیا اور نعمتیں بھی عطا کر دیں، اور نعمتیں دے کے اللہ کہتے ہیں ان کو استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے تسلمون، یعنی اس کو تسلیم کر لو۔ جب ہم تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور نعمتیں عطا کریں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کس میں ہے؟ اطاعت و فرما برداری میں، حزب اللہ کا ساتھ دینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، آپ کا حکم ماننے میں، جماعت صحابہ کا ساتھ دینے میں، اصل میں یہ تسلیم و رضا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو نجی، انفرادی، ذاتی، خاندانی، اجتماعی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔